ہمارے قائد ہمارے قائد ہمارے قائد کرے فرشتے تیری کرے فرشتے تیری حفاظت ہمارے قائد رہو سلامت ہمارے قائد رہو سلامت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل عليه السلام فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت واحبب من شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك مجزي به واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. وروي من حديث سهل بن سعد وجابر بن عبد الله وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ ایک نہ ایک دن تو تمہیں دنیا کو چھوڑنا ہی پڑے گا اور تمہارا اچھے سے اچھا دوست ہوگا اس کو بھی ایک دن الوداع کہنا پڑے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے. دھیان سے سنیے. جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چاہو زندگی گزارو جس طرح چاہو ہر حال میں مرنا ہے. جبریل نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جیسے بھی گزارو ہر حال میں مرنا. جس کو چاہے اپنا دوست بنا لو اس سے جدا تو ہونا ہی ہونا. اپنی چاہت کے مطابق عمل کرو بالآخر اللہ اس کا بدلہ تو دینے ہی والا ہے. برے عمل کرتے ہو تو اس کی سزا ملے گی بدلے میں. اتنا ضرور جان لو. حدیث ہے دھیان سے سنیے گا. اتنا ضرور جان لو کہ مومن کی عزت رات کی تہجد کی نماز میں ہے اور اس کی عزت لوگوں کے ساتھ بے پرواہ ہو جانے میں خوددار رہنے میں. اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں یہ فکر دلائی گئی ہے کہ بندہ جیسے چاہے اپنی چاہتوں اور امنگوں کو پورا کرتا ہے مگر بالآخر اس کو اس دنیا فانی سے کوچ کر کے آخرت میں جانا ہے. اور جس سے چاہے دوستوں کی پینگیں بڑھاتا رہے. ایک روز آئے گا کہ دوستوں سے جدائی ہو کر چلا جانا پڑے گا.
اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر مسلمان اس حقیقت کا دعوے دار ہے کہ اچھے اعمال کا بدلہ جنت سے ملے گا، برے اعمال کا بدلہ جہنم سے ملے گا، لیکن عملی طور پر مسلمانوں کی زیادہ تر تعداد غفلت میں مبتلا ہے۔ اس حدیث میں یہ بتلایا گیا کہ زندگی چاہے کیسی بھی گزارو، ایک دن چھوڑنا ہے۔ دوست کس کو بھی بنا لو، بادشاہ وقت کا بادشاہ بھی ہو، اس کو بھی دنیا چھوڑنا۔ اچھے اعمال کرو تو اچھا بدلہ ملے گا، برے اعمال کرو تو برا بدلہ ملے گا۔ آگے کی حدیث آ رہی ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتانی جبریل فقال یا محمد عش ما شئت فإنک میت وحبب من شئت فإنک مفارق وعمل ما شئت فإنک مجزی به وعلم ان شرف المؤمن من قیامه باللیل وعزه استغنانه عن الناس۔ یہی حدیث ہے جو آپ آگے پڑھ گئے کہ تہجد کی نماز میں مسلمان کی شرف اور عزت ہے، اور لوگوں سے خودداری رہنے میں مسلمان کی عزت ہے۔ حدیث مبارکہ کے دوسرے حصے میں دو عمل کی رغبت اور شوق دلایا گیا ہے کہ مومن کو چاہیے کہ وہ رات کو تہجد پڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ یہ قرآن پاک میں آیت ہے، ترجمہ دھیان سے سنیے۔ بے شک پرہیزگار لوگ جنت کے باغیچوں اور چشموں میں رہیں گے۔ ان کی صفات یہ ہے کہ وہ رات کو کم سوتے ہیں، یعنی تہجد میں اٹھ جاتے ہیں۔ فجر کی نماز ان کی بستر میں نہیں جاتی، بلکہ فجر سے پہلے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ جنت میں رہنے والوں کی صفت میں ایک صفت یہ بیان کی ہے کہ راتوں کو وہ بہت کم سوتے ہیں، یعنی تہجد پڑھتے ہیں، اور سحری کے وقت میں اللہ سے بخشش مانگتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو تہجد کی توفیق عطا فرمائے۔ ترمذی شریف میں ایک حدیث آئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو سلام کو عام کرو، جو بھی ملے اس کو سلام کرو، کھانا کھلاؤ، جب لوگ رات کو سو رہے ہوں تو تہجد کی نماز پڑھو، سلامتی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب 1/3 رات باقی رہ جاتی یعنی پاؤ حصہ، تو اللہ تعالیٰ دنیا کے آسمان پر نازل ہو کر کہتے ہیں کوئی ہے جو مجھے پکارنے والا تاکہ میں اس کی دعا قبول کر لوں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگنے والا جو میں اس کو دے دوں، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں۔ یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں آئی۔ نیز یہ شوق دلایا گیا ہے کہ مومن کا وقار اور مومن کی عزت، احترام، اکرام اسی میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے اور لوگوں کے مال و دولت پر نگاہ رکھنا چھوڑ دے، نگاہ رکھے تو اللہ پر رکھے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں بندے کی عزت کا راز اسی میں ہے کہ متقی اور پرہیزگار بن جائے، اور سماج میں عزت و وقار اسی میں ہے کہ آدمی لالچ اور حرص جیسی کمینی صفات سے دور ہو جائے۔ لالچ اللہ کے سوا کسی سے نہ رکھے، اور تہجد کی نماز یہ جنتیوں کی صفت بتلائی گئی۔ آگے کی حدیث آ رہی، اس میں فرمایا کہ فقیر اور مفلس کون ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال ان المفلس من امتي ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه وياتي قد شتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي فان فنيت حسناته قبل ان يقضى ما عليه اخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ غریب اور فقیر کون ہے؟ دھیان سے سنیے۔ صحابہ نے فرمایا ہم میں غریب اور مفلس وہ آدمی جس کے پاس پیسہ نہ ہو، درہم اور دینار نہ ہو، کوئی سامان نہ ہو، وہ فقیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ میری امت میں غریب اور مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز، روزے اور زکوٰۃ کے ساتھ آئے۔ فرمایا پیسے
فقیر وہ نہیں جس کے پاس پیسے ہو، فرمایا فقیر وہ ہے جو قیامت کے دن نماز بھی لے کر آئے گا، روزے بھی لے کر آئے گا، زکوٰۃ بھی لے کر آئے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس حال میں آئے گا کہ لوگوں کو گالیاں دی ہوگی، کسی پر بہتان اور الزام لگایا تھا، کسی کا مال ہڑپ کر گیا تھا، کسی کو قتل کیا تھا، خون بہایا تھا، اور کسی کو مارا پیٹا تھا۔ یہ تمام ظلم کھانے والے کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی تاکہ ان پر کیے گئے ظلم کی تلافی ہو جائے، لیکن اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئی اس سے پہلے کہ اس کے ذمے دوسروں کے حقوق باقی ہوں تو ان کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ یعنی نمازی آدمی بھی جہنم میں جائے، روزے دار بھی، زکوٰۃ دینے والا بھی۔ یہ کب؟ جب لوگوں کو گالیاں دی ہوگی، لوگوں پر الزام اور تہمت لگائے ہوں گے، حرام کا مال کھایا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، کسی کا قتل و خون کیا ہوگا۔ دیکھو آپ پیسوں کے معاملے میں، بیاج اور سودی کاروبار میں دوسروں پر گولیاں مارتے ہیں اور مسلمان کی ہتیا کرتا ہے۔ ان جاہلوں کو یہ بھی خبر نہیں کہ چند پیسوں کے خاطر تم ایک مسلمان کی جان لیتے ہو۔ قرآن پاک میں ہے ایک مسلمان کی جان لینا بہت لمبی مدت تک جہنم کی آگ میں رہے۔ من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، جس نے کسی مومن کو قتل کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اب چاہے جہنم میں بہت لمبی مدت تک رکھا جائے گا، مگر کسی مسلمان کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ مگر دیکھو آپ یہ بھائی گیریاں کرنے والے، دادا گیریاں کرنے والے ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں اور سمجھتے میں نے اس کو قتل کر دیا۔ تو نے کون سی پھلی پھوڑی؟ اپنے آپ کو جہنم میں ڈال دیا۔ کسی انسان کو مارنا کیا مشکل کا؟ اخبار میں پڑھا تھا فورین سے ایک ہسبینڈ وائف آئے تھے، تو اس گاؤں میں لوگوں نے ان کا مذاق کیا تھا، تو ان کو غصہ آیا تو بازار میں میڈیکل کی دکان سے زہر لائے اور جس کنویں سے پانی پیتے تھے اس میں ہی ڈال دیا، تو بدلہ لیا، 10-12 آدمی مر گئے وہ پانی پی کر۔ تو کسی کو مارنا کیا مشکل کا، مگر آخرت خراب ہوتی، آخرت خراب ہوتی، یہ بہت بری بات ہے۔ ایک مرحوم یہاں آیا کرتے تھے، بلّہ نام تھا، کیا نام تھا؟ شہید ہو گئے، کسی نے مارا تھا، وسیم۔ اور اللہ گواہ ہے، خدا کے گھر میں بیٹھا ہوں، یہ اوپر جب آئے تھے تو میں نے 2 مرتبہ ان سے کہا کہ وسیم یہ راستہ چھوڑ دو، یہ راستہ اچھا نہیں، تم نماز پڑھتے ہو، اعتکاف کرتے ہو، یہ راستہ جو ہے نا بہت برا ہے، غفلت میں مت رہنا۔ اور وہی ہوا، دیکھ لو میرے پاس 5-6 گواہ ہیں، جب میں نے ان کو کہا تھا یہ راستہ اچھا ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو کسی کو قتل کرنا یہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں، مرنے کے بعد سیدھے آدمی جہنم میں چلا جائے۔ چاہے زندگی میں اس مومن نے ایک بار کلمہ پڑھا، وہ مومن ہے، اگر اس کو آپ نے قتل کیا ہے آپ سیدھے جہنم میں جاؤ۔ اس حدیث کی شرح میں علماء نے لکھا ہے کہ حقوق العباد کی گئی کمی حقوق اللہ کی ادائیگی پر ملنے والے اجر و ثواب کو بھی لے ڈوبے گی۔ یعنی آپ نماز پڑھ رہے، روزے رکھ رہے، زکوٰۃ دے رہے تو حقوق اللہ ہے، مگر حقوق العباد بندوں کا حق مارا ہے، قتل کیا، کسی کو گالیاں دی، کسی پر الزام لگایا، کسی کو ناحق قتل کیا، یہ بندوں کے حقوق۔ آپ کے حقوق اللہ کے جو نیکیاں ہیں، نماز، زکوٰۃ، حج وغیرہ، یہ سب لے کر سامنے والے کو دے دی جائے، اور آپ کے پاس جب کوئی نیکی رہے گی نہیں تو سیدھا جہنم کا راستہ پکڑنا ہوگا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ حقوق اللہ بھی پورے کرو اور حقوق العباد بھی پورے کرو، اللہ کے حق بھی پورے کرو اور بندوں کے حق بھی پورے کرو۔
اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ جہاں وہ اپنے مالک کے حقوق کی پاسداری کا خیال کرتے ہیں، یعنی اللہ کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، اسی طرح سے چاہیے کہ اس کے مخلوق کے حقوق ادا کرنے میں بھی کسی قسم کی سستی اور کاہلی سے کام نہ لے۔ بندوں کے حقوق کی ادائیگی بھی آدمی کو پوری کرنی چاہیے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حقوق العباد کی ادائیگی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اپنے حقوق کو معاف بھی کر سکتا ہے۔ یہ سوچ شریعت سے دوری کی علامت ہے۔ اگر معاملہ اللہ تعالیٰ کی بخشش کا ہے تو بندوں کے حق میں کیے گئے گناہوں کو بھی معاف کروا سکتا ہے۔ اس حدیث سے حقوق العباد کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی حقوق اللہ تو اللہ معاف کر دیں گے، اگر معاف کریں گے تو ہوگا نا، نہیں معاف کرنا چاہے تو کیسے معاف کریں گے؟ تو اس طرح آدمی حقوق العباد کی ادائیگی کرتا ہے، پھر نماز روزے زکوٰۃ حج چھوڑ دیتا ہے۔ یہ اس لیے بولتے ہیں تاکہ نماز زکوٰۃ روزے وغیرہ سے چھٹکارا ہو جائے کہ چلو بندوں کے حقوق ادا کر دو۔ کیا پتہ آپ کو حقوق اللہ میں پکڑ ہو گئی، نمازوں میں، روزوں میں، زکوٰۃ میں، حج نہیں پڑی اس میں پکڑ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ تو بندوں کے حقوق میں بھی معافی کروا سکتا ہے، بندوں کو راضی کر لے، مگر ڈرنا چاہیے آدمی حقوق اللہ کی بھی پابندی کرے اور حقوق العباد کی بھی پابندی کرے۔ آگے کی ایک حدیث آ رہی ہے کہ مذہب اسلام میں زیادہ تر سوالات نہیں کرنے چاہیے، اللہ کا جو حکم ہے اس کو مین وعن مان لینا چاہیے۔ مثال کے طور پر کوئی یوں کہے کہ بھئی فجر کی نماز میں زور سے قرات کی جاتی ہے، عصر اور ظہر میں کیوں نہیں کی جاتی؟ فرمایا ایسے سوال نہ کیا کرو، امام بس اتنا ہے کہ فجر میں زور سے پڑھتا ہے، ظہر اثر میں آہستہ پڑھتا ہے، قرات تو ہوتی ہے، یہ اللہ کی مسئلے۔ ایسے سوالات اور ایسے ہی بہت سارے ہر معاملے میں نکتے چینی کرنا یہ نہیں کرنا چاہیے۔ فرمائے انسان کی ہلاکت و بربادی کا سبب بن سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترکونی ما ترکتکم، جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں، یعنی کوئی نیا حکم نہ دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم بھی مجھے چھوڑے رکھو، یعنی نئے معاملات میں سوالات نہ کیا کرو۔ فخذوا عنی فانما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على انبیائهم۔ ہاں جب میں تمہیں کوئی حکم دے دوں تو اس کو مان لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں صحابہ کو، امت کو، کہ جب میں کوئی تمہیں حکم دے دوں تو اس کو مان لیا کرو۔ کیوں؟ کہ تم سے پہلے والی امتیں اپنے نبیوں سے زیادہ تر سوالات کیا کرتے تھے اور نبیوں کے ساتھ اختلافات کیا کرتے تھے، بحث و مباحثہ کیا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے پچھلی قومیں برباد ہو۔ سوال بھی کرے تو علم سیکھنے کی نیت سے کرے، نکتہ چینی کے لیے سوالات نہ کرے۔ اس لیے قرآن میں ہے کہ مسلمانوں ایسے سوالات بار بار نہ کرو کہ اگر اللہ تم کو بتلا دے تو تمہیں ناپسند ہو، لہذا ایسی چیزوں کا سوال کرنا ہی نہیں چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیکار اور لایانی قسم کے سوالات کرنے کو منع کیا گیا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے لیے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے تو پہلے اس حکم کو سنجیدہ نہ لیا، پھر اس کی صفات کے بارے میں پوچھتے اپنے حق میں تنگی کرتے رہے، الگ الگ سوالات کرتے رہے، اور بنی اسرائیل پر پھر عذاب آیا۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے، ایک شخص نے سوال کیا کہ ہر سال فرض ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے یہ سوال 3 بار دہرایا کہ کیا یہ، کیونکہ حکم نازل ہو رہا تھا حج کا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں جواب میں ہاں کہتا تو ہر سال امت پر حج فرض ہوتا، کیونکہ حکم آسمانوں سے نازل ہو رہے تھے، اور ایسا ہو گیا تو تمہارے لیے ہر سال حج کرنا مشکل ہوتا، ہر سال تو جا نہیں سکتا آدمی۔ اس لیے فرمایا بار بار کسی چیز کے سوالات نہ کیا کرو، چونکہ حلال اور حرام کا تعلق صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ تھا، اس لیے کہ حلال و حرام آسمانوں سے اتارے جا رہے تھے۔
اب حلال و حرام کی تعین ہو گئی، وہ فکس ہو گیا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. کسی کے سوال کرنے یا نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تمام احکام پر عمل کرنا ہم پر فرض ہے، جو ہم نے اپنی طاقت کے مطابق ادا کرنا. آج کل لوگوں نے اپنی کم عقلی کی وجہ سے جدید طرز کے نئے نئے سوالات اٹھانے شروع کر دیے. مثلا قبر کا عذاب کیسا ہوتا ہے وہ بتلاؤ. یہ تو اللہ کو معلوم، ہر چیز بتلائی تھوڑی جاتی. قبر کی مٹی میں مردے کا جسم سڑ گل کے ختم ہو جاتا ہے، پھر عذاب کیسے ہوگا؟ بیکار کا سوال. وہ تو جس کی روح نکل گئی ہے اس کی روح کا کانٹیکٹ بدن کے ساتھ ہے. روح پر عذاب ہوگا تو بدن پر اس کا اثر ظاہر ہوگا اور وہ خود محسوس کرے گا، آپ کو چاہے قبر میں نظر نہ آئے. اس لیے تو ایک حدیث آئی، میں نے آپ کو آگے سنایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث لوگوں کو سناؤ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں انسان اور جنات کو چھوڑ کر سب کو قبر کا عذاب بتلاتا ہوں. فرمایا اگر میں انسانوں کو بتلا دوں قبر کا عذاب تو تم اپنے مردوں کو دفن کرنا، بولو بھائی، چھوڑ دو. مردے باہر پڑے رہیں گے اور مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو. اس لیے عذاب بتلاتے بھی. آمین کہو. اللہ پوری امت کو قبر کے عذاب سے بچائے. اللہ ہمارے مرحومین کی بھی حفاظت فرمائے. اس لیے بیکار سوال کرنے نہیں چاہیے، بلکہ جو حکم علماء سے سنا اس کو جیسا بتایا گیا ہے ویسا اس پر عمل کرنی چاہیے. ابن طاؤس اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کو صدقات وصول کرنے پر عامل مقرر کیا. یہ حضرت عبادہ ہیں جن کا مزار یورپ میں ہے. ان کا قصہ میں اکثر سنایا کرتا ہوں. ان کی بیوی کا نام تھا حضرت رمیثہ. وہ اسلام پھیلانے کے لیے سائپرس گئے تھے، وہیں ان کا مزار ہے حضرت رمیثہ. یہ اسلام میں پہلی عورت ہے جس نے اللہ کے دین کے لیے بیرونی ملک کا سفر کیا تھا، پھر وہیں انتقال کر گئی، وہیں شہید ہوئی. ان کے شوہر تھے یہی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ. اور حضرت رمیثہ کا مزار آج بھی سائپرس کے دریا کے کنارے پر ہے، اور اس پر عربی میں لکھا ہے قبر المرأة الصالحہ، نیک خاتون کا مزار. رمیثہ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی. تو ان کو زکوٰۃ وصول کرنے پر مقرر کیا اور ان سے فرمایا ابو الولید اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم اپنی گردن پر شور کرتا ہوا اونٹ اور ڈکاریں مارتی ہوئی گائے اور ممیاتی ہوئی بکری اٹھا کر لے آئے جو تو نے خیانت کر لی. یعنی زکوٰۃ وصول کرنے جا رہے ہو تو کسی کا مال تمہارے ہاتھ میں زیادہ نہ آ جائے، ورنہ یہ جانور قیامت کے دن شکایت کرتے ہوئے آئیں گے اور تمہارے لیے بوجھ بن جائیں. حدیث نبوی کے مطابق خیانت کرنا یہ منافق کی صفت ہے. نیز اس کی سنگینی کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کون سی رسوائی اور بے عزتی ہے کہ قیامت کے دن بنی آدم انسانوں کے سامنے خیانت کرنے والے نے اپنی گردن پر اونٹ یا بکری یا گائے، یہ تینوں قسم کے جانور اٹھا رکھے ہوں گے اور وہ اپنی اپنی آوازیں نکال رہیں گے کہ یہ انہوں نے زکوٰۃ کے معاملے میں خیانت کی تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن پرہیزگار لوگ میرے دوست ہوں گے. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، ان اولیائی یوم القیامت المتقون. آج کا زمانے کا مسلمان اپنے گریبان میں منہ ڈال دے اور دیکھے کہ ہم متقی ہیں، پرہیزگار ہیں. حضور فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن میرے اچھے دوست ہوں گے تو اللہ سے ڈرنے والے ہوں. وَإِن كَانَ نَسَبٌ أَقْرَبَ مِن نَسَبٍ، کیا فرما رہے آپ سے، اگرچہ وہ نسب میں مجھ سے بہت زیادہ قریب ہو یا نہ ہو، فَلَا يَأْتِ النَّاسُ بِالْأَعْمَالِ وَتَأْتُونَنِي بِالدُّنْيَا تَحْمِلُونَهَا عَلَى رِقَابِكُمْ فَتَقُولُونَ يَا مُحَمَّدْ فَأَقُولُ هَكَذَا وَهَكَذَا لَا وَعَارَضَ فِي كِلَا عِطْفَيْهِ. قیامت کے دن پرہیزگار لوگ میرے دوست ہوں گے اگرچہ نسب میں خاندان میں مجھ سے قریب ہوں یا نہ ہو. خیال رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ
لوگ تو میرے پاس نیک اعمال لے کر آئے اور تم دنیا کی خیانتوں اور دوسرے غضب شدہ حرام مال کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر لاؤ اور پکارو اے محمد، اور میں ادھر ادھر اعراض کرتے ہوئے یوں کہوں کہ نہیں، پھر آپ نے اپنی دونی جانب اعراض کیا کہ قیامت کے دن تم تقوی اور پرہیزگاری لے کر نہ اور مجھے پکارو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں تمہاری طرف دیکھوں بھی نہیں، اس لیے کہ تمہارے اعمال اچھے نہیں ہو، متقی اور پرہیزگار نہیں ہو۔ جو متقی اور پرہیزگار ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آپ آواز پر لبیک کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیں۔ لہذا آدمی کو نیک اعمال لے کر جانا چاہیے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بات سن سکے قیامت کے دن۔ سبحان اللہ، اگر ہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے اور روز قیامت آپ کی صحبت اختیار کرنے کے جذبات ہیں موجود تو اللہ تعالیٰ نے ہماری اس خواہش کو پورا کرنے کے اسباب بھی پیدا فرما دیے کہ ہر متقی اور پرہیزگار آدمی اور عورت قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست ہو، آپ سے قریب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کی بنیاد حدث و حسب و نسب پر ہے کہ آپ سید خاندان کے ہیں، مرزا ہیں، یا حضرت علی کے خاندان سے ہیں، یا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خاندان سے ہیں۔ اس معاملے پر قیامت کے دن فیصلہ نہیں ہوگا، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم خیانتوں سے بچیں، امانتوں میں خیانت نہ کریں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے قیامت کے دن چہرہ مبارک نہ پھرائیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو لوگ امانتوں میں خیانتیں کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف قیامت کے دن دیکھیں گے بھی نہیں، اور تقوی طہارت میں نام پیدا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کے اسباب پیدا کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی چاہیے تو تقوی پیدا کرو۔ آخری حدیث دیکھ لو، حضرت سہل بن ابو حثمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر فرماتے ہوئے سنا 7 بڑے بڑے گناہ سے پرہیز کرو، 7 گناہ ہیں جو بڑے بڑے ان سے پرہیز کرو۔ لوگ خاموش رہے اور کسی نے تفصیل کی بابت کوئی بات نہیں کی، لوگ چپ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھ سے ان گناہوں کے بارے میں پوچھتے کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میں نے 7 گناہ سے بچنے کا کہا تو تم ان کے بارے میں مجھے پوچھتے کیوں نہیں؟ وہ یہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا وہ 7 بڑے بڑے گناہ کون سے؟ فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، دریاؤں کو، پہاڑوں کو، جھاڑ کو، ان سب کی پوجا کرنا، قبرستان جا کر کسی مزار کو سجدہ کرنا، اس پر پھول چڑھانا، ان سے عقیدے ماننا، ان سے منت ماننا، یہ سب شرک کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ امت کی حفاظت فرما۔ کسی جان کو ناحق قتل کرنا، کسی انسان غیر مسلموں سے لڑائی کے وقت راستہ چھوڑ کر بھاگ جانا، یتیم کا مال کھانا، کسی کوئی یتیم آپ کی پرورش میں ہو اور آپ اس یتیم کا مال کھا جائیں۔ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ قرآن کی اس آیت کو دھیان دو کہ بے شک جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں، اس کے باپ مر گئے، یتیموں کا مال کھا جاتا ہے، اس کا باپ وراثت میں چھوڑ کر گیا، فرمایا وہ پیٹ میں کھانا نہیں بھر رہے ہیں، آگ بھر رہے ہیں، آگ بھر رہے ہیں۔ قرآن میں صحیح مسلم کی حدیث میں ہے جس کسی مسلمان مرد یا عورت نے کوئی یتیم بچے یا بچی کے سر پر صرف ہاتھ پھرایا، صرف ہاتھ پھرایا، تو اس کے سر پر جتنے بال ہیں ان بالوں کے برابر ہاتھ پھرانے والے کے لیے نیکیاں لکھی جائے گی، اور ان بالوں کے برابر اللہ ہاتھ پھرانے والے کی گناہ معاف کرے گا۔ جب ہاتھ پھرانے پر اتنی بڑا ثواب ہے تو اس یتیم کو کھانا کھلانا، اس کے مدرسے کا خرچہ دینا، اس کی اسکول کا خرچہ دینا، اس کو کپڑے پہنا، اللہ اکبر کتنا بڑا ثواب ہو۔ تو یتیم کا مال کھانا، اسی طرح سود کھانا، بیاج کے پیسے کھانا۔ 1 لاکھ لے گیا کوئی ادھار، اس سے 1.5 لاکھ روپے مانگ رہے، تو لے جانے والا بھی گناہ کا کام کر رہا ہے، اور جو 50,000 کما رہا ہے زور سے بولو وہ بھی حرام کا کام کر رہا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کوئی گناہ کے بارے میں ایسے الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال نہیں کیے، کہا جو بیاج کے کاروبار کرتے ہیں وہ سن لیں فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ کے رسول کے ساتھ لڑائی کا اعلان۔ زور سے بولو کسی کے پاس طاقت ہے اللہ سے لڑائی کرنے؟ سوچ لو
کسی زیناکاری کے بارے میں ایسا گناہ، ایسی سخت وہی نہیں فرما کہ چیلنج ہے اللہ ان سے لڑائی کرے، اور کس کی طاقت ہے. اور یہ سب بیاج خور، بیاج پر پیسے دینے والے، انٹرسٹ پر، یہ سب اس میں داخل ہے. اللہ تعالیٰ اس کی نحوست سے حفاظت فرمائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 روپیہ بیاج پر لینا یا 1 روپیہ بیاج پر دینا، حدیث میں درہم اور دینار کا ذکر ہے، ہم روپیے سے اس کا ترجمہ کر رہے ہیں. فرمایا اپنی سگی ماں سے منہ کالا کرنے سے کم نے. 1 روپیہ. بڑے بڑے دیندار لوگ پھنسے ہوئے، بڑے بڑے دیندار. کل میں بلیشور میں بیان کر رہا تھا تو آخری بیان میں اس کا ذکر آیا تھا بیاج کا. تو ایک صاحب کہنے لگے کہ آئندہ مہینے میں ایک پروگرام دے دو، پورا مسلم سماج اس میں ڈوبا ہوا ہے، خالص بیاج حرام ہے، اسی پر بیان کرو. بہت بڑے مالدار آدمی اس گاؤں، آپ دیکھو دیندار لوگ پھنسے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گھر کی روٹی کھانے سے بھی حفاظت فرمائے. 7 گناہ بتلا. اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، کوئی عورت پاک دامن ہے اور آپ اس پر زیناکاری کی تہمت لگاؤ، اسی طرح وہ بھی شامل ہے. کوئی مرد اس گناہ میں نہیں زیناکاری کو، اور آپ اس پر کہو زیناکار ہے، نعوذ باللہ. کوئی زیناکاری پر تہمت لگاؤ نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سرما دانی کی جو بوتل ہوتی ہے، سرما دانی کی، اس میں جو اس کی لکڑی اور سلائی آپ ڈالتے ہیں، فرمایا اس طرح لکڑی اور سلائی جیسے بوتل میں جاتی ہے، اس طرح مرد اور عورت کی شرمگاہ کو آنکھوں سے نہ دیکھو تب تک تم زنا کی شہادت بھی نہیں دے سکتے. خالی کہنا تو بہت بری بات ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں کسی پر تہمت ڈالنا. اللہ تعالی ہماری زبانوں کی حفاظت فرمائے. اور آخری گناہ ہے ہجرت کے بعد پھر جنگل میں مقیم ہو کر بدو بن جانا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہجرت ہوتی تھی، اس کے بعد بھی ہجرت کر کے جہاں تکلیف دی، جیسے مکے میں تکلیفیں تھیں، مدینہ پاک چلے گئے تھے، اسلام وہاں سے خوب پھیلا. تب ہجرت ہو گئی، اس کے بعد جنگل میں بھاگ جانا، یہ اس زمانے کے ساتھ تعلق رکھتا تھا. فرمایا اس زمانے میں اس کو بھی گناہ سمجھا جاتا. اللہ تعالیٰ شان ہو ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے. سنی ہوئی باتوں پر اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج راجستھان بیکانیر جاتا رہتا ہوں بیان کرنے کے لیے. وہاں ہمارے ایک دائی ہیں، ہم کو دعوت دیتے تھے، وہاں بڑے صاحب مال تھے اور دعوت و تبلیغ میں جوڑا ہوئے خاندان. راجستھان میں یوں کہو کہ سب سے پہلے وہی ہم کو بلاتے، پھر پورے راجستھان کے پروگرام شروع ہو گئے. ان کے بعد حاجی صدیق صاحب کل رات انتقال کر گئے، رات ظہر بعد ان کی تدفین ہو گئی. برتنوں کا بہت بڑا کاروبار ان حضرات کا. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور گھر والوں کو صبر جمیل عطا کر. میں جب بھی جاتا تھا تو ایک بار ان کی روٹی ضرور کھانے کی ہوتی تھی. درود شریف پڑھ لے. دعا آ گئی. ہاں بھائی، وہ یہ کیا نام ہے دکان کا؟ موتی والا جویلرز والوں نے گزشتہ پیر کو دعا کرائی تھی، انہوں نے نیا شو روم کھولا ہے. تو مجھے کہنے لگے کچھ ٹھنڈا گرم کر کے جاؤ. میں نے کہا اتنی بڑی خوشی ہے تو آئندہ پیر کو سب کو کھلا دیں. تو آج آپ کے لیے آئس کریم کا پروگرام ہے، تو آپ آئس کریم کھا کر جائیے. جزاکم اللہ تعالی. ہاں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کی مغفرت فرما. اے اللہ ہم سب زندوں کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. ہمارے ماں باپ، ہمارے بھائی بہن، ہمارے ماموں ممانی، چچا چچیاں، خالہ خالو، پھوپھی پھوپھڑ، ان کی اولادیں، بھائی بہن، رشتہ دار، ہمارے اساتذہ، پوری امت اسلام کی مغفرت فرما. اے اللہ بیکانیر میں ہمارے حاجی صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے. اے اللہ راجستھان میں رہتے تھے، بڑے دین کے دائی دیندار لوگ تھے. اللہ ان کی تمام نیکیوں کو قبول فرما.
اللہ ان کی سیئات کو معاف فرما، وہ ہمارے ساتھ بڑی نیکیاں کرتے تھے، اللہ ان کی مکمل مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اے اللہ ان کی تمام نیکیوں کو قبول فرما، اللہ ان کے تمام گھر والوں کو بہترین صبر عطا فرما۔ اے اللہ حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے منور فرما، اے اللہ ان کا حشر نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء، صالحین اور صالحات کے ساتھ فرما، اے اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے، برکتوں سے اور مغفرتوں سے پوری طرح ڈھانپ لے مولا، اور ان کی آخرت آسان فرما، اے اللہ اور جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، ہمارے اسلم بھائی کا بیٹا اور امت کے جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو مکمل شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، ہماری ظاہری باطنی جتنی بیماریاں ہیں سب کو ختم فرما کر ہمیں ظاہری باطنی شفا مکمل عطا فرما، ہم سب کی دنیا آخرت کی نیک تمناؤں کو پوری فرما، اللہ جن کی شادیاں نہیں ہوئی اللہ ان کی غیب سے مدد نازل فرما، جن کو اولاد نہیں انہیں نیک صالح تندرست اور خوبصورت اولاد عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ خاص کر ہندوستان میں پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے اسلام پر چلنا آسان فرما، ہماری غیب سے مدد نازل فرما، آپ کی مدد کے بھکاری ہیں، اے اللہ آپ کی مدد کے بغیر کچھ ہونے والا نہیں، غیب سے ہماری سب کی مدد فرما، اے اللہ موتی والا جویلرس والوں نے نئی دکان خریدی، اللہ اس میں خوب خیر و برکت نازل فرما، زیادہ سے زیادہ گاہک آئے، مسلمان غیر مسلم سب خوش ہو کر جائیں، غیب سے ایسی مدد نازل فرما، ان کی روزی روٹی میں خوب برکتیں عطا فرما، ان کی ہر نیک تمنا پوری فرما، ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما، ہماری اس درس حدیث کو قبول فرما، اے اللہ دوسروں تک جو لوگ دنیا بھر میں بیٹھ کر سنتے ہیں اللہ انہیں دوسروں تک یہ لنک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، علماء کی بار بار مجالس کی توفیق عطا فرما، دعوت و تبلیغ کے کام میں جوڑنے کی امت کو توفیق عطا فرما، اللہ گھر گھر تعلیم، مسجد وار تعلیم میں بیٹھنے کی لوگوں کو توفیق عطا فرما، ماں بہنوں کو روزانہ گھروں میں تعلیم کی توفیق عطا فرما، اے اللہ خانقاہوں کے بزرگوں کے ہاتھ پر بیعت ہو کر اپنے دل کی اصلاح کی توفیق عطا فرما، اور علماء حق کی کتابیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، مولا قیامت بہت قریب ہے، امت کو جاگنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ پرسوں لکھنؤ، بہرائچ، مراد آباد رات کو 1:15 بجے خطرناک زلزلے اور دھرتی کم ہوئے اور امت غفلت میں سو رہی ہے، قیامت بہت قریب آ گئی اور امت سو رہی ہے، اللہ امت کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو ہمارے مرحومین کو جنت الفردوس کا وارث بنا دے، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ۔ یہ لوگوں کون مقتل سے سراپا خندزن آیا، جو اس انداز سے باندھے ہوئے سر سے کفن آیا، اڑا دو خاک دشمن پر کہ ظالم جان من آیا، بٹا دو داغ باطل پر کہ اب باطل شکن آیا۔